قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مددی بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث اعظمی زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے قبل ایک مرتبہ آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ رافعہ میں ہدیہ درود شریف پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ہیلو بچے، میرا جو موضوع ہے وہ ہے فتنے ارتداد کی زد میں آتے نوجوان مسلم بچے اور بچیاں اور اسباب و علاج۔ دیکھیے یہ جو موضوع ہے اس پر بولنا یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، اس لیے میرے اساتذہ اکرام بھی اسٹیج پر موجود ہیں اور دیگر علماء کرام کی بھی میں توجہ چاہوں گا اور حاضرین جلسہ کی بھی میں بہت توجہ چاہوں گا۔ آپ لوگ میری مختصر گفتگو کو بہت دھیان سے سنیں اور جو باتیں بتائی جائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شاعر نے فتنے ارتداد کے تعلق سے کہا کہ کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی، ہے شریعت ہی تمہاری پاس بائے بیٹیوں، ہے شریعت ہی تمہاری پاس بائے بیٹیوں، دامن اسلام میں ہی تم سواری جاؤ گی، دامن اسلام میں ہی تم سواری جاؤ گی۔ پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تو، پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تو، دیکھنا پھر نور حق سے تم ہی نکھاری جاؤ گی، دیکھنا پھر نور حق سے تم ہی نکھاری جاؤ گی۔ اور اس نے حقیقت بیان کی کہ یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، کل وہی نفرت کریں گے تم بھی پیاری جاؤ گی، کل وہی نفرت کریں گے تم بھی پیاری جاؤ گی۔ پھر پھروگی در بدر ذلت و رسوائی کے ساتھ، پھر پھروگی در بدر ذلت و رسوائی کے ساتھ، پھر پھروگی در بدر ذلت و رسوائی کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی۔ حضرات آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج فتنے ارتداد ہماری نسلوں کو جس تیزی کے ساتھ تباہ کر رہا ہے اس کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ذہن پریشان ہے، دل بے چین ہے کہ آخر ہماری بچیاں اس مذہب اسلام کو چھوڑ کر جا رہی ہیں کہ جس مذہب اسلام نے عورتوں کو عزت و وقار والی زندگی عطا کی ہو، جس مذہب اسلام نے بچیوں کو ناز و نعم سے پروان چڑھنے کا موقع عطا کیا ہو، آج اسی مذہب اسلام کو ہماری نوجوان مسلم بچیاں اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کفر کی وادی میں گر رہی ہیں۔ آخر ایسا کیوں کہ جس مذہب اسلام نے عورتوں کو اتنا تحفظ دیا ہو، جس مذہب اسلام نے عورتوں کو اور بچیوں کو عزتوں کی مسند پر بٹھا دیا، آج اسی مذہب اسلام کو چھوڑ کر ہماری نوجوان مسلم بچیاں کفر کی دلدل میں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آخر اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں؟ تو حضرات اس کے چند اسباب و وجوہات ہیں جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرات آج جو ہماری مسلم بچیاں فتنے ارتداد کے دہانے تک پہنچ رہی ہیں، آج ہماری نوجوان بچیاں جو اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کفر کی پتھریلی زمین میں گر رہی ہیں،
اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو عصری تعلیم تو خوب دلائی، ہم نے اپنی بچیوں کو عصری تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کیے، لیکن ہم نے اپنی بچیوں کو اسلام نہیں پڑھایا، ہم نے اپنے بچیوں کو اسلام کی تعلیم نہیں دی۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بچیاں اب تک ارتداد کا شکار ہوئی، اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر جو کفر کی دلدل میں گر گئی ہیں، اگر ان کے والدین نے، ان کے ذمہ دار نے اگر ان بچیوں کو اسلام کی تعلیم دی ہوتی، اگر ان بچیوں کو اسلام پڑھایا ہوتا، اسلام کی تعلیم سے آراستہ کیا ہوتا، تو وہ ہماری بچیاں ارتداد کا شکار نہیں ہوتی، اپنے مذہب کو تبدیل کر کے وہ کفر کی دلدل میں ہرگز نہیں گرتی، بلکہ اگر انہوں نے اسلام پڑھا ہوتا، اسلام کی تعلیم سے آراستہ ہوتی، انہوں نے سیرت امہات المؤمنین کو پڑھا ہوتا، انہوں نے حضرت سیدہ زینب کے کردار و عمل کا مطالعہ کیا ہوتا، انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوتا، ان کی سیرت کو پڑھا ہوتا، تو وہ بچیاں ارتداد کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو پڑھ کے، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کے ان کی زندگی، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارتے ہوئی نظر آتی۔ لیکن ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہماری نہ جانے ہزاروں بچیاں ارتداد کا شکار ہوئیں اور وہ کفر کی دلدل میں گر گئیں اور انہوں نے دوسرے مذہب میں جا کر اپنی شادیاں رچا لی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بچیوں کو فتنے ارتداد سے بچانا چاہتے ہو تو اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ ضرور کرو، عصری تعلیم دلاؤ یا نہ دلاؤ، لیکن ان کا رشتہ دینی تعلیم سے مضبوط رکھو۔ اور دوسری وجہ، آج جو ہماری مسلم بچیاں فتنے ارتداد کے دہانے تک جا رہی ہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر بار بار دہرایا بھی جاتا ہے کہ انتہائی شر پسند کٹر ہندوتوا کے حامی لیڈرز، یعنی غیر مسلم لوگوں کی جو تنظیمیں ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، انہوں نے غیر مسلم لڑکوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں، وہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ نوجوان غیر مسلم لڑکے اپنے دامے فریم میں نوجوان مسلم بچیوں کو پھنسائیں، انہیں محبت کا جھانسا دیں، انہیں مال و سر کا لالچ دیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ان نوجوان مسلم بچیوں کو مذہب اسلام کی شمع سے نکال کر کفر کی وادی میں داخل کر دیں۔ یہ ان کی باقاعدہ تنظیموں کے جو رہنما ہیں، وہ باقاعدہ غیر مسلم لڑکوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرات، اگر ہم اپنی بچیوں کو فتنے ارتداد کے شکار ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنی بچیوں کو اس بات سے آگاہ کرنا ہوگا کہ اگر کوئی غیر مسلم لڑکا ہماری کسی مسلم بہن سے، ہماری کسی مسلم بچی سے تعلق کرنا چاہتا ہے، رابطہ کرنا چاہتا ہے، محبت کا جھانسا دیتا ہے اور مال و زر کا لالچ دیتا ہے، تو ہمیں اپنی بچیوں کو آگاہ کرنا ہوگا وہ محبت نہیں ہے، بلکہ ایک سازش کے تحت تمہیں اسلام کی شمع سے نکال کر کفر کی وادی میں ڈھکیلنا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنی بچیوں کو اس بات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ حضرات، تیسری اور چوتھی وجہ جو فتنے ارتداد ہمارے معاشرے میں فروغ پا رہا ہے، اس کی تیسری اور چوتھی وجہ مخلوط نظام تعلیم اور مخلوط نظام ملازمت۔ ہماری بچیاں جو ان اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں کہ جس میں غیر مسلم لڑکے اور غیر مسلم لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو ان بچیوں کو اپنی جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے، ہم اپنی بچیوں کی تعلیم کا اہتمام ان اسکولوں، ان کالجوں اور ان یونیورسٹیز میں کرائیں کہ جس میں غیر مسلم لڑکے اور غیر مسلم بچیاں تعلیم حاصل نہیں کرتی ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہماری بچیاں ان اداروں میں،
ان اسکولوں میں، ان کالجوں میں، ان یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کریں گی کہ جس میں غیر مسلم لڑکے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ احتیاط ختم ہو جائے گی، بات چیت کا سلسلہ ختم، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور وہ بات چیت محبت کا روپ لے کر ہماری بچیوں کو پھر اپنے مذہب اسلام سے نکال کر کفر کی وادی میں ڈھکیل دے گی۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی بچیوں کا ان اداروں اور ان اسکولوں اور ان کالجوں اور یونیورسٹیز میں اہتمام کرائیں کہ جہاں پر غیر مسلم لڑکے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ مخلوط نظام ملازمت، کہ ہماری بچیاں جو آج نوکریاں کرتی ہیں، ہم اپنی بچیوں کو وہاں پر ہرگز نوکریاں کرنے نہیں بھیجیں کہ جہاں پر غیر مسلم لڑکے کیا نوکریاں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہماری بچی اپنے گھر سے قدم نکال کر اس جگہ پر نوکری کرنے جائے گی کہ جہاں پر غیر مسلم لڑکے نوکریاں کرتے ہیں، تو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا اور احتیاط ختم ہو جائے گی، اور وہی بات چیت محبت کا روپ لے کر وہ غیر مسلم لڑکے ہماری بچیوں کو اپنے دامے فریم میں پھنسا کے، محبت کے جھانسے میں پھنسا کر اسلام کی شمع سے نکال کر کفر کی وادی میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے اگر آج ہم اپنے معاشرے کو فتنہ ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم سے، اپنی دینی تعلیم سے اپنی بچیوں کو آراستہ کرنا ہوگا۔ ہمیں ان شاطر بچوں سے آگاہ کرنا ہوگا کہ جو ہماری بچیوں کو محبت کا جھانسا دے کر کفر کی وادی میں داخل کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی بچیوں کو ان اداروں، اسکولوں میں اور ان یونیورسٹیز میں تعلیم دلانا ہوگا کہ جہاں پر غیر مسلم لڑکے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی بچیوں کو وہاں پر نوکریاں کرنے نہیں بھیجنا ہے کہ جہاں پر غیر مسلم لڑکے ملازمت کرتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ غربت میں زندگی گزار کے چلے جانا، آپ ہزار پریشانی میں اپنی زندگی گزار کے چلے جانا، لیکن اپنی بچیوں کو ملازمت کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں بھیجنا۔ اور چوتھی وجہ جو آج فتنہ ارتداد ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، چوتھی وجہ یہ ہے، چوتھی وجہ غیر شرعی طور پر جہیز کا چلن، ہمارے معاشرے میں جو غیر شرعی طور پر جہیز کا چلن ہے، یہ بھی فتنہ ارتداد کے فروغ میں ایک وجہ ہے۔ اس لیے کہ جب ہمارے آپ کا بھی مشاہدہ ہے اور میرا بھی مشاہدہ ہے، ایسے ہزاروں گھر مل جائیں گے کہ جس میں صرف تنہا باپ کمانے والا ہے اور اس کی چند بچیاں ہیں، وہ اپنے خون کو صبح سے شام تک پسینے کی شکل میں بہا کر کچھ پیسے لے کر شام کو واپس آتا ہے تاکہ اپنی بچیوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ اب اس باپ کے پاس صرف اتنا کماتا ہے کہ جو اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہے۔ اب اس کی بچیاں جوان ہو گئی ہیں، غربت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو جہیز دے کر، وہ جہیز کے لالچیوں کو، جہیز کے خواہش مندوں کو جہیز دے کر اپنی بچیوں کی رخصتی کر سکے، اپنی بچیوں کی شادی کر سکے۔ اور اس وجہ سے اب جب وہ بچیاں دیکھ لیتی ہیں کہ ہمارے باپ کے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے کہ وہ جہیز دے کر اپنی بچیوں کی رخصتی کر سکے، جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا باپ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ جہیز دے کر ہماری رخصتی کر سکے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بچیاں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرتی ہیں اور اپنے قدموں کو اپنے گھر سے باہر نکالتی ہیں، اور وہ جا کر کہ جو غیر مسلم اس بات کے خواہش مند ہیں، وہ جا کر اپنے گھر سے نکل کر ان غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتی ہیں کہ جو اس بات کے متمنی ہے کہ کوئی نوجوان مسلم بچی ہمیں ملے اور ہم انہیں مال و زر کا لالچ دے کر اسے اسلام کی شمع سے نکال کر کفر کی وادی میں داخل کر دیں۔ تو جہیز غیر شرعی طور پر ہمارے معاشرے میں جو پایا جا رہا ہے، یہ بھی فتنہ ارتداد کے عروج میں، فتنہ ارتداد کے فروغ میں ایک وجہ ہے۔ اس لیے ہمیں جہیز جیسی لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ میں اس پر 2-3 منٹ گفتگو کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ آپ جو جہیز مانگتے ہو، جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو، آپ اس وقت کو بھی یاد رکھیں کہ جب بروز حشر رب ذوالجلال نے اس انسان سے پوچھ لیا کہ جس انسان کی چند بچیاں تھیں
اور وہ غربت کی وجہ سے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکا تھا، اور وہ اس دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہو گیا کہ وہ اپنی بچیوں کی غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکا۔ اب بروز قیامت رب ذوالجلال نے اگر اس انسان سے پوچھ لیا کہ انسان تیری چند بچیاں تھی، تیری جوان بچیاں تھی، تجھ پر ذمہ داری تھی کہ تو ان بچیوں کی شادی کرتا، لیکن تو نے ان بچیوں کی شادی نہیں کی۔ اگر اس انسان نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکایت کر دی، اے رب قدیر، میں اس بات کا متمنی تھا، میں اس بات کا خواہش مند تھا کہ میں اپنی بچیوں کی رخصتی کروں، میں اپنی بچیوں کے مستقبل کو روشن کروں، لیکن مولا کریم مجھ پر اتنا مال و زر نہیں تھا کہ میں جہیز کے خواہش مندوں کو، میں جہیز کے لالچیوں کو جہیز دے کر اپنی بچیوں کی رخصتی کر سکوں۔ اے مولا کریم، میں اس وجہ سے اپنی بچیوں کی رخصتی نہیں کر سکا کہ میرے پاس اتنا مال و زر نہیں تھا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر رب ذوالجلال نے اس انسان کی شکایت پر ان تمام لوگوں سے منہ پھیر لیا کہ جو آج جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو طرح طرح کی مانگیں کرتے ہیں، اگر بروز حشر میں اللہ رب العزت نے اس انسان سے اپنی نظر کرم کو پھیر لیا، تو پھر تمہیں ایسے عالم میں، نفسی کے عالم میں، پھر تمہارا کون حامی و مددگار ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو فتنہ ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام باتوں کا خیال کرنا ہوگا۔ میں اپنی خواتین سے بھی مخاطب ہوں اور تمام حاضرین سے مخاطب ہوں کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں کہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر دیں، اور ان تمام بچوں سے اپنی بچیوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ جو ہماری بچیوں کو محبت کا جھانسا دے کر آج اسلام کی شمع سے نکال کر کفر کی وادی میں داخل کر رہے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ان کا اہتمام ان اداروں اور ان اسکولوں اور ان کی کالجوں میں اور ان یونیورسٹیز میں کرائیں کہ جہاں پر غیر مسلم بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، اور ہم اپنی بچیوں کو نوکری کے لیے نہیں بھیجیں اور جہیز جیسی لعنت سے بھی اپنے آپ کو نکالیں۔ اگر ان تمام باتوں پر عمل کر لیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ چند ہی دنوں میں اس فتنہ ارتداد کا سدباب ہو جائے گا، اور ہمارا معاشرہ فتنہ ارتداد سے ہمارا معاشرہ بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری خواتین اور ہماری نوجوان مسلم بچیوں کو میں یہ پیغام ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج جو تم ان کی محبت کے جھانسے میں آ کر اپنے دین و ایمان کو، اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر جو کفر کی وادی میں گر رہی ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ باتیں ہم تک کیا موصول ہوتی ہیں کہ جو بچیاں آج مذہب اسلام کو چھوڑ کر جو کفر کی وادی میں گری ہیں، تو کسی کا چند ہی دنوں میں اپنی خواہش کی تکمیل کرنے کے بعد چند ہی دنوں میں کسی کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، کسی کے جسم پر تیزاب پھونک کر اس کے جسم کو پھونک دیا گیا۔ اسی طریقے سے بے شمار بچیوں کو ان کے زندگی سے انہیں کیا محروم کر دیا گیا۔ اس لیے میں تمام اپنے حاضرین سے یہ بات آخر کہہ کر چاہتا ہوں کہ ہم اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں اور ہم اپنی بچیوں کو ان تمام باتوں سے آگاہ کریں اور خود بھی عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو دین اسلام کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو فتنہ ارتداد سے محفوظ فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر اس میں کچھ نہ جانے میں جو اغلاط واقع ہو